یہ پروکاسٹینیٹ تب بندہ کرتا ہے کہ جب اس کا وائی کلیئر نہیں ہوتا کہ کام کرنا کیوں ہے. بے شمار لوگ نے یہ کیا کرنا ہے جی ترقی کر کے کیا ضرورت ہے, بس لیٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہے. ساری دنیا دوسروں کو ناکام کرنے کے لیے نہیں ہے, آپ کے ساتھ لوگ آئیں گے جو آپ کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہیلپ کریں گے, کیونکہ وہ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں. کوئی ترقی انڈیویجول نہیں ہے, لوگوں کے ساتھ مل کے ہی کامیابی ہے. اگر آپ اس ریٹ ریس میں, تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کسی کام کی نہیں ہے, یہ میری بات ایک سمجھ لیں. اگر آپ اسی طرح کے سوچ رہے ہیں کہ ٹپیکل روایتی سوچ ہے آپ کی, اور وہ آپ اسی ریٹ ریس میں رہنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے, آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی. بے شمار لوگ جو ہے نا وہ پاکستان میں ان امپلائڈ ہیں, کاروبار نہیں چل رہے, مسائل کے اندر مبتلا ہیں, صحت اچھی نہیں ہے, ریلیشن شپ میں بہت سارے پرابلم ہیں. کیونکہ ریلیشن شپ میں پرابلم کی بہت بڑی وجہ یہ ہوئی ہے کہ پہلے لوگ ایک سی زندگی بسر کرتے تھے, یعنی ہر کی ایک سی ضروریات ہوتی تھی. میں اپنے بزرگوں کو دیکھتا ہوں 50 ایئرز بیک, آپ سمجھ لیں, یا میں تو 42 43 سال پہلے تو میں ہوش میں ہی تھا, تو لوگوں کی کوئی بہت زیادہ ضروریات ہوتی نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. تو کچھ بنیادی وہ ہمارے چچا اللہ تعالیٰ کی رحمت رحمت کرے, وہ یہاں اسلام آباد ہوتے تھے, تو وہ جب جاتے تھے نا ہمارے سیالکوٹ, تو وہ ہمارے گھر, تایا کے گھر اور ایک دو گھروں میں کہتے تھے کہ بھئی کوئی صابن سوڈا لانا ہے تو مجھے بتاؤ, میں بازار جا رہا ہوں. تو یعنی بنیادی ضرورت ہوتی تھی. آپ سوچیں ایک بندہ 2-3 گھروں کی چیزیں لے کے آ جاتا تھا. لیکن وقت کے ساتھ چیزیں بدل گئیں. جب چیزیں بدلی ہیں, لوگوں کی آمدنی فرق ہو گئی, گیپ بہت بڑا آ گیا, تو رشتہ داروں میں بہت دراریں پڑ گئیں. کیونکہ جو پیچھے رہنے والا تھا نا, تو اس نے سوچا کہ یہ آگے نکل گیا تو شاید یہ میرا حق مار کے آگے نکل گیا. حالانکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو سب سے زیادہ وہی جانتا ہے کہ دن رات اس نے ایک کیا, محنت کی, کب سے وہ لگا ہوا ہے, کب سے اس کے بڑے خیالات تھے, کب سے اس نے اپنے آپ کو چینج کیا, ٹرانسفارم کیا, سوچنے کے انداز بدلے, رہنے سہنے کا طرز زندگی چینج کیا, اپنی حلقہ احباب بدلا, ٹھیک ہے نا, کتابیں پڑھی, بہت کچھ. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے محنت کی ہے تو اب کسی مقام پہ پہنچا ہے. تو سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ میرا رشتہ دار اگر بہت اونچے مقام پہ پہنچ گیا ہے اور اس نے اپنے آپ کو بدلا ہے, تو سب سے بہتر یہ ہے کہ میں اس میں سے, یعنی اس کی کوئی اچھی چیزیں تو ہوں گی نا, تو وہ میں ان کو اڈاپٹ کر لوں اور میں بھی کل کو گرو کر دوں. کیونکہ ترقی دیکھیے, اگر یہ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اگر تمام لوگوں کا پیسہ, امیر لوگوں کا پیسہ لے کر کے تمام لوگوں میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے, تو 2-4 سال کے بعد غریب واپس غریب ہوگا اور امیر واپس امیر ہوگا. اب یہ ہے نا بڑی حیران کن بات. آپ کو اس پہ سوال تو پوچھنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غریب ہے, پیچھے ہے, بیمار ہے, پسماندہ ہے, وہ اپنے اوپر جائزہ نہیں لیتا, اپنی چیزوں کو وہ سمجھتا نہیں ہے کہ کیسے اپنے آپ کو چینج کرے. حالانکہ آج ہم بتا رہے ہیں, بے شمار وہ لوگ بھی بتا رہے ہیں, اتنا آسان ہو گئی ہے گائیڈ لائن, رہنمائی, ہیں جی, اب ٹیچنگ ہے جی, سیکھنا کتنا آسان ہو گیا. یوٹیوب یونیورسٹی, آکسفورڈ اور اسٹینفورڈ سے بڑی یونیورسٹی ہے, جتنا اس کے اندر مواد ہے, جتنے کوالٹی کے ٹیچر یہاں پہ آتے ہیں, تو لہذا آسان ہو گیا. اب غریب وہ رہے گا کہ جو اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہے گا. اب جب یہ بات کرتے ہیں نا, میں کرتا ہوں, تو لوگ کہتے ہیں جی کون نہیں چاہتا اپنے آپ کو چینج کرنا. دیکھیے, وہ چینج کرنا جو ہے وہ اپنے آپ کو اس چاہتا تو ہے, لیکن اس کا ایک لاہ عمل ہے, ایک طریقہ کار ہے, اس لاہ عمل کو اڈاپٹ کرنا ہوگا. یعنی 2-4 باتیں ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پلان کرنا ہوگا, زندگی کیسی ہوگی, ایک منصوبہ بنانا ہوگا. میں ہمیشہ وہ ڈائری کا کہتا ہوں, لکھ لیں, لکھنے کے لیے لے لیں. اگر آپ کے پاس ہر گھر کے اندر ایک لکھنے والا ٹیبل ضرور ہونا چاہیے. میں غریب لوگوں کی بات کروں جو پیچھے ہیں, جس پہ بیٹھ کے چیئر اور کرسی جس طرح آفس کی طرح ہوتی ہے, وہ آپ کے بیڈ روم میں جگہ ہے, لاؤنج میں جگہ ہے, کہیں بھی ہے, وہاں بیٹھ کے آپ کو, یعنی ایک اپنے آپ کو شام کو کسی وقت اس ماحول میں نہ جائے جہاں آپ لکھ سکیں کچھ ایزیلی, صبح لکھیں, شام لکھیں, جہاں بھی لکھیں, تو اس سے آپ پورا پلان آؤٹ کریں کہ کیا ہے. کیونکہ جب آپ کے سامنے کوئی پکچر نہیں ہوتی نا زندگی میں کہیں پہنچنے کی, تو وہ آپ پھر ادھر پہنچتے نہیں ہیں. یہ جو ہمارا جو 86 بلین نیورونز ہیں دماغ کے اندر, سپر کمپیوٹر جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے, یہ بالکل اسی لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی کا تعین کریں. جو گول ہم اپنے لیے مقرر کر سکتے ہیں وہ ہم اچیو کر سکتے ہیں. اور آج آپ گول مقرر کر دیں گے نا,
تو شاید آپ نے بہت بڑا کام کر دیا ہوگا، اور کل اگر اگر آپ اس میں 5 10 15 20 پوائنٹس بنا لیتے ہیں کہ یہ گول اچیو کرنے کے لیے یہ کرنا پڑے گا، جیسا کہ پیسہ کمانے کے لیے فائنینشیل ایجوکیشن سیکھنی پڑے گی، ڈسپلن ہونا پڑے گا، کتابیں پڑھنا پڑیں گی، سکلز کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا، اپنا حلقہ احباب چینج کرنا پڑے گا، جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کام جدید طور پہ کہاں کیسے ہو رہا ہے وہ سیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، اپنے جو خیالات ہیں ان کو چینج کرنا پڑے گا، جو ہماری نیگیٹو سیلف ٹاک آتی رہتی ہے اس کو بدلنا پڑے گا، کیونکہ نیگیٹو سیلف ٹاک اس لیے صرف آتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی پازیٹیو سیلف ٹاک نہیں ہوتی، یا افرمیشن نہیں ہوتی، یا ہمارے ویژولائزیشن نہیں ہوتی، کیونکہ ایک وقت میں ہم ایک ہی چیز سوچ سکیں گے۔ جب ایمپٹی دماغ ہوگا نا تو اس میں نیگیٹیوٹی آ جائے گی۔ جب دماغ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کے اندر ہوگا نا، سوچ رہا ہوگا، پلان کر رہا ہوگا، ایگزیکیوٹ کر رہا ہوگا، نئی حکمت عملی بنا رہا ہوگا، تو آپ کو نیگیٹو تھاٹس نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے نا، آپ کو پازیٹیو تھاٹ ہی سوچیں گے۔ کوئی دماغ ایک سرونٹ کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا، جو سرونٹ ہے وہ اگر وہ مالک بن جائے اور انسان جو ہے وہ غلام بن جائے تو پھر تباہی ہے، ڈیزاسٹر ہے۔ نوکر کو نوکر کی پوزیشن پہ رکھنا چاہیے۔ دماغ انسان کا اللہ نے متحد پیدا کیا ہے، نوکر پیدا کیا ہے کہ بھئی اس سے کام لینا ہے، اور وہ صرف اس صورت میں کام کرتا ہے کہ جب ہم اس سے سوال پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی 1 لاکھ روپے مہینہ میں کیسے کما سکتا ہوں، اور یہ سوال پوچھیں، سب سے پہلے گوگل سے پوچھیں، یوٹیوب سے پوچھیں، باقیوں سے پوچھیں، اور وہ ایک کپ پینسل لے کر لکھنا شروع کریں کہ میں کیسے 1 لاکھ روپے مہینہ کما سکتا ہوں۔ ٹھیک، آپ کے پاس 10 20 50 طریقے آ جائیں گے 1 لاکھ روپے مہینہ کمانے کے۔ اب جو طریقہ آپ کو سوٹ کرتا ہے اس کے لیے آپ نے کوالیفائی کرنا ہے، یعنی وہ کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے نا، یا پیچھے رہ جاتے ہیں کسی وجہ سے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو دلدل ہے، یہ جو سچویشن ہے، اس سے ہم آنن فانن نکل جائیں، ٹھیک ہے نا، اور آنن فانن بندہ نکل نہیں سکتا، یہ لمبا پروسیس ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی ایک دن میں نہیں ہوتا۔ یہ میرے بال جو سامنے کے گرے ہوئے نا، میں وائٹ ٹوپی پہنتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ وائٹ ٹوپی، نماز والی ٹوپی پہن کے، پتہ نہیں لوگوں کا کیسے سوچنے کا انداز ہے۔ تو میں تو اس لیے پہنتا ہوں کہ میرے بال گرے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا تھوڑے بال بڑے آ جائیں تو میں ہٹا دوں گا، لیکن بہرحال تو یہ جو بال ہیں یہ آج تو گر گئے ہیں۔ میں اپنے جو ایڈیٹنگ والے ان کو کہوں گا کہ میری جو فوٹو ہے جس میں بڑا خوبصورت بال اتنے بڑے سے آگے ہیں وہ لگائے، تاکہ لوگوں کو پتہ یہ بال میرے آج ایسے ہیں، پہلے میرے ایسے تھے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہوا ہے، یہ اوور دا ایئر جو ہے نا اس سٹیج پہ پہنچا ہوں۔ اس میں بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، کیونکہ اچھا لوگ سمجھتے ہیں شاید میں نے شیمپو نہیں کیا ہوگا یا میں آئلنگ نہیں کرتا ہوگا، لیکن اب پتہ لگا ہے کہ بال جو گرتے ہیں اس سے باہر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو آئل لگائیں یا اس کو شیمپو کریں تو نہیں گریں گے، نو، یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی اندر سے ہارمونیل پرابلم ہے، یعنی اپنی ڈائٹ کو چینج کرنا، وہ اس سے بال جو ہے واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس پہ میں کام کر رہا ہوں، اللہ کرے یہ میں اس پہ کامیاب ہوں۔ تو یعنی کچھ بھی ہوتا ہے نا، آنن فانن نہیں ہوتا۔ یہ میں اس کی بات کی، پرابلم کی بات کی، موٹاپا ہو جاتا ہے ایک دن میں نہیں ہو جاتا، 20 سال کا لائف سٹائل کے بعد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غربت آ جاتی ہے، ایک دم نہیں ہو جاتی۔ آپ کہیں گے میں تو ابھی کیریئر شروع کرنے لگا ہوں، میری تو عمر ہی 20 سال ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دم نہیں ہو سکتی، تو میں نے کہاں 20 سال ضائع کیے؟ نہیں، آپ کے جو پچھلی پیڑھی ہے یا پچھلی نسل ہے اس نے کیے ہوں گے، کیونکہ بچوں کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن پہ ڈالنا یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جیسا والد ویسا ہی بیٹا، جیسی ماں ویسی ہی بیٹی، میرا یہ بڑا ایمان ہے، کیونکہ تجربے سے سیکھا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو ہی اس کا انوائرمنٹ ہے ویسا ہی وہ ہوگا، 90% 80% ویسا ہی ہوگا نا، کیونکہ اصل میں یہ نہیں کہ وہ اس کے بلڈ میں شامل ہوگا تو وہ ہے، نہیں، وہ جس کو دیکھتا ہے۔ باپ ہمیں بہت عزیز ہوتا ہے، مجھے بھی ہے، سب کو ہے۔ جس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم پسند کرتے ہیں اور ویسا ہم ہونا چاہتے ہیں۔ بیٹی ہمیشہ اپنے والد کو پسند کرتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ اس کا میاں بھی ایسا ہی ہو۔ یعنی یہ ایک کانسیپٹ ہے، آپ سمجھ لیں، جیسا سے کلچرلی ہے یا ایک طرح کا ایک انڈرسٹینڈنگ سی ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں اگر اپنی اولاد پہ کام کرنا چاہتا ہوں نا تو مجھے اپنے اوپر کام کرنا چاہیے۔ اس سے میرے گھر کا انوائرمنٹ جو ہے، میں فرض کرو نماز کے لیے جاتا ہوں تو اولاد بھی جائے گی، میں واک ایکسرسائز کو امپورٹنس دیتا ہوں، اہمیت دیتا ہوں تو وہ ہوگی، میں کتابیں پڑھنے کا اچھا رجحان رکھتا ہوں تو اس سے ان کو بھی یہ فرق پڑے گا، وہ انٹلیکٹ، نالج، ان چیزوں کے اندر وہ خود بخود، کیونکہ گھر کا ایک انوائرمنٹ ہے، اس سے وہ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کوئی پک کرتا ہے نا۔ جیسے آپ نے وہ سن رکھا ہے نا کہ چنگے بندے دی صحبت
ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਉਤਾਰਾ ਜੋ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੇਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੌਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੋਲ ਨਾ ਲਈਏ ਬੁੱਲੇ ਆਉਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਤੇ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਬਤ ਜਿਵੇਂ दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुंज कुंज बइए चिनका ऑन हज़ारा, क्योंकि वो चिंगारियाँ निकलती हैं ना तो वो कपड़े पे तो जला देगी वो ना। तो यानी ये है आपकी, यहाँ से पेरेंट्स से शुरू हो जाती है आपकी कुर्बत, और फिर आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार जिनके साथ आपका ज़्यादा वक्त गुजरता है, वैसे आप शेप होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इंसान का ये है ना, इंसान जिस जगह भी होगा ना वो एक दूसरे को उस पर इम्पैक्ट करते हैं। जैसे आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ, घंटी का बटन प्रेस किया, लोग उस पर बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहते हैं। आप भी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा हौसला अफजाई के लिए, और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग तक जाए। तो जैसे ही इन्वायरमेंट के हम होते हैं ना अंदर, वैसा ही हमारे ऊपर रंग चढ़ जाता है। गाँव के लोग बुरे नहीं होते, गाँव के लोग बहुत अच्छे होते हैं, प्योर होते हैं, बड़े काम होते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन मसला ये है कि वो प्रोग्रेस में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि तरक्की के लिए वो इन्वायरमेंट नहीं सूट करता। वो एक जो फार्म इन्वायरमेंट है वो एग्रीकल्चर के लिए, खेतों के लिए, उसके लिए तो वो सूटेबल है, या अच्छी ज़िंदगी, दूध अच्छा मिलेगा, ठीक है ना जी, बाकी। लेकिन बिजनेस नहीं हो सकता वहाँ, उस लेवल का ग्रोथ नहीं हो सकती, प्रोग्रेस नहीं हो सकती, ब्रांड नहीं वहाँ शुरू किया जा सकता, ठीक है ना। तो ये इन्वायरमेंट के अपने अपने वो हैं, ठीक है ना। अगर आप, कई लोग जो है वो नस्ल दर नस्ल उधर ही रहते हैं, तो वो क्या होता है कि वो फिर कंप्रोमाइजिंग होता है। बच्चा फौज में चला गया, बच्चा बाहर चला गया कोई, तो ये वो इनका यही दो ऑप्शन रह जाते हैं, और या हॉस्टल में दाखिल करा दिया। अदरवाइज वो उधर रह के एक अच्छा जो है ना वो बच्चा नहीं डेवलप नहीं हो सकता। उसमें उसकी देखिए उसके साथ ये होता है कि उसको वो एक्सपोजर नहीं मिला। इंसान को एक्सपोजर चाहिए, ठीक है ना। मैं बचपन में सुनता था जो बंदा कराची को 4 साल रह के आया वो मैट्रिक हो गया, क्योंकि वो कराची रह के आया। वो एक उस वक्त एडवांस शहर था, वहाँ बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री है जी, इंफॉर्मेशन एक्सपोजर वो था। तो यानी एक्सपोजर हम इंसान को चाहिए होता है। अच्छा, अब लोग कहते हैं जी हम कोशिश करते हैं, प्लान करते हैं, अब आपने चेंज करना शुरू करेंगे, एक्शन लेना शुरू भी करते हैं, नताइज नहीं आते। देखिए नताइज जो है ना वो आएंगे, लेकिन एक वक्त के बाद आएंगे। जल्दी में तो वही होते नहीं। मैंने कहा ना कि जो बिल्कुल पीछे रह जाते हैं ना, वो कहते हैं यार कोई ओवरनाइट फार्मूला बता दो, बल्कि वो फिर पैसे उस पर खर्च करते हैं कि जी 10,000 20,000 लोग ऑनलाइन कह रहे हैं कि जी 10,000। उस दिन एक खातून की कॉल आई, उसने कहा कि वो घर कर्जे पे लेना है के लिए दरख्वास्त देने के लिए किसी ने कहा 5,000 रुपये जमा कराओ, तो वो 5,000 जमा कराया, वो फ्रॉड हो गया। अब तो वो गरीब आदमी सोचता है पैसे देंगे तो वो काम चलेगा, हालांकि वो इल्म है, उसको सीखना है कि कहाँ दरख्वास्त लेते हैं। अखुवत वाले लेते हैं, तो अखुवत का हेड ऑफिस किधर है उसका पहुंचना है, ताकि हमें पता लगे भी कितने कर्जे दे सकते हो, क्या क्राइटेरिया है, वगैरह वगैरह। तो ये इसके 5,000 लोग ले लेते हैं किसी से, तो ये आपको खुद इसको जानना चाहिए। ये सारा अच्छा, तो जो कहते हैं ना जी टाइम लगता है, जो इम्पैक्ट नहीं आ रहा, जो फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हम देखें, अगर हम फ़र्ज़ करें एक खुश्क ज़मीन है, उसके ऊपर हम फ़र्ज़ करें एक मग पानी का डाल देते हैं, तो क्या वो सैराब हो जाएगी? नहीं। आप कहते हैं एक बाल्टी डाल देते हैं और खुश्क ज़मीन है, तो क्या वो पानी वहाँ खड़ा हो जाएगा? नहीं, ज़्यादा पानी डालना होगा। इसी तरह जब हम एफर्ट शुरू में, जैसे ये रॉकेट लॉन्च करते हैं ना, तो उसके बाद देखा होगा कितना ज़्यादा जो है ना वो बारूद को जलाते हैं और उसकी पावर से वो रॉकेट जो है वो निकलता है। तो जब आप उस सूरत हाल के अंदर हो जो वर्स्ट तरीन है, वहाँ से अब आपको दिन रात एक करके मेहनत करनी होगी, किताबें पढ़नी होंगी, अपने आप को चेंज करना होगा, अप्लाई करना होगा, मुख्तलिफ जो है ना वो तरीका कार अख्तियार करने होंगे, उसके बाद होगा। क्योंकि जब आप किसी स्टेज पे किसी लोगों को देखते हैं ना कि बिजनेस में फ्लोरिश है, आगे हैं, कामयाब है, पैसा है, तो वो आज नहीं हुए, वो 20 साल से लगे हुए थे। आज वो दरख्त है कि जो कभी 20 साल पहले किसी ने बो दिया था और पानी दे रहा था, वो थोड़ा बड़ा हो रहा था, बड़ा था, अब वो एक सायादार या फ्रूट देने वाला दरख्त बन चुका हुआ है। तो एक दिन में आज दरख्त लगाएंगे तो वो सायादार फ्रूट का दरख्त नहीं बनेगा। ये हमें अपने आप को माइंड में क्लियरेंस रखनी चाहिए ताकि हमारी फ्रस्ट्रेशन ना हो, ठीक है ना। दूसरा, लोग कहते हैं जी काम करने को दिल नहीं करता, इसको प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। ये प्रोक्रास्टिनेट तब बंदा करता है कि जब उसका वाई क्लियर नहीं होता कि काम करना क्यों है। बेशुमार लोग ने क्या करना है जी तरक्की करके, क्या जरूरत है, बस लेटे हुए हैं, ठीक है। अब वो ये समझ ही नहीं रहे कि क्यों करना है, ठीक है ना, उनका वाई क्लियर नहीं है। ऐसे बेशुमार लोग हैं, अगली नस्ल पैदा हो जाती है, वो फिर पसमानदगी और पीछे गुर्बत में और पीछे जाते रहते हैं, क्योंकि वो एक नस्ल ने बीच में वक्त ही ज़ाया कर दिया। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जो हम है ना, अभी आपके सामने मैं हूँ, ये हमारी कोई 200
400 پیڑھیوں کی میں پروڈکٹ ہوں. تو آپ سوچئے یہ ہم پتہ نہیں کتنے لوگوں کی محنت ہوتے ہیں ہم جو یہاں پہنچے ہوئے ہیں, یعنی جس بھی لیول پہ ہیں جو بھی ہیں. اس لیے ہمیں اپنی ویلیوز کا خیال رکھنا چاہیے, ہمیں اپنے اخلاق کا خیال رکھنا چاہیے, ہمیں اپنے عمل کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے سے اچھی چیز ہو, کیونکہ جو اچھا کریں گے تو وہ بزرگوں کو اس کا فائدہ اور منافع پہنچے گا, اور برا کریں گے تو ان کو گناہ پہنچے گا. دیکھو کتنا بڑی سزا ہے نا والدین کے لیے یا اپنے آباء و اجداد کے لیے, یا سزا ہے یا جزا ہے. تو اس لیے انسان کو اپنے اوپر یہ اس حوالے سے کام کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. اچھا ویڈیو میں نے بتایا تھا لمبی ہو جائے گی, لیکن 2-3 چیزیں میں اور بھی آپ سامنے شیئر کر لوں. عام طور پہ جو ترقی ہے وہ ذہن سے پہلے شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, ذہنی طور پہ. ذہن کی ساری پلاننگ ہے, ذہن کی پروگرامنگ ہے. ذہنی طور پہ اگر ہم آپ کو دیکھ سکتے ہیں نا, یعنی ہم اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں تو ہم بنیں گے اگر ہماری ہی سیلف امیج پور ہے. کچھ لوگوں کی سیلف امیج ہی غریب والی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی سیلف امیج بیمار والی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی سیلف امیج جو ہے وہ ناکام لوگوں کی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی سیلف امیج جو ہے وہ پیچھے رہنے والے کی ہوتی ہے, جس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا, جس کا فراڈ ہو گیا, جس کے ساتھ برا ہوگا, یہ سیلف امیج بن چکی ہوتی ہے. اس کو کلیئر کر لیجئے گا. ہر صورت میں اپنی سیلف امیج کو بہترین دیکھیں, اعلیٰ دیکھیں. جو مقام و مرتبے پہنچنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو وسعت دیکھیں, کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں گے نا تو یہ مائنڈ آپ کو وہاں لے جائے گا. یہ اتنی بڑی بات ہے, یہ کوانٹم لیول پہ جو ہے نا یہ چیزیں کام کر رہی ہیں. اور 1970 کے بعد جب NLP وغیرہ آئی تو لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ تو ساری مائنڈ گیم ہے. یعنی ہیلتھ کی وجہ دماغ ہے, خوشحالی اور پیسے کی وجہ دماغ ہے, ترقی کی وجہ دماغ ہے, ٹھیک ہے. ہر چیز کی جو ہے نا وہ آپ کا دماغ ہے اس کے اوپر. تو دماغ کے اندر اپنی پریکٹس کریں, اپنے آپ کو کامیاب انسان دیکھیں, اپنے آپ کو کسی بھی پروسیس سے آگے نکلتے ہوئے, سیلیبریٹ کرتے ہوئے, خوش ہوتے ہوئے دیکھیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کوانٹم لیول اس کو کہتے ہیں نا, اگر آپ کوانٹم لیول پہ یہ چیزیں امیجن کر سکتے ہیں, ویژولائز کر سکتے ہیں, تو پھر وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. رکاوٹ دیکھیے باہر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ساری دنیا دوسروں کو ناکام کرنے کے لیے نہیں ہے. آپ کے ساتھ لوگ آئیں گے جو آپ کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہیلپ کریں گے, کیونکہ وہ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں. کوئی ترقی انڈیویجول نہیں ہے, لوگوں کے ساتھ مل کے ہی کامیابی ہے. تو لہٰذا اگر آپ کے ذہن کے اندر یہ امیج ہوگا یا پکچر ہوگی یا سیلف آئیڈینٹی آپ کی یہ ہوگی, وہی آپ بنیں گے. تو لہٰذا آپ دیکھیں نا کتنا ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جس میں کوئی باہر کی فوج کا کردار, سیاستدانوں کا کردار, نوکری نہ ہونے کا کردار, ملک کی اکانومی پیچھے ہونے کا کردار کوئی ابھی آیا ہی نہیں ہے. وہ امپورٹنٹ ہے, وہ 10-15% ہے. 80-85% آپ کا خود اختیار ہے, ٹھیک ہے نا. ادھر بھی لوگ دیکھیں نا, آپ دیکھ سکتے ہیں بے شمار لوگ جو ہیں وہ ادھر ٹینکیوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں, کشتیوں میں ڈوب جاتے ہیں کہ جی باہر جائیں گے, کرنسی کا بڑا ڈفرنس یہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ ڈرائیو کر کے کسی چھوٹے دیہات کے کسی قصبے سے گزر جائیں, وہاں لوگوں کے بہت اچھے اچھے بزنسز ہیں, ٹھیک ہے نا. وہاں بھی لوگ خوشحالی کی زندگی گزر کر رہے ہیں. پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جائیں گے تو کامیاب ہوں گے, پرابلم یہ ہے کہ آپ جب خود ریئلائز کریں گے اپنے آپ کو تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ اس کی اگر وہاں بڑی دکان ہے یا بڑا بزنس ہے گاؤں کے اندر یا دیہات میں یا کسی قصبے میں, تو اب آپ کی بھی وہی کائنات ہے. نو, وہاں سے آپ اسکیپ اختیار کریں, آپ اپنی دنیا خود کریٹ کریں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. تو یہ اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیں, ٹھیک ہے نا. آپ با اختیار ہیں, یہ آخری بات ہے, یہ اختیار آپ کا ہے, آپ با اختیار ترین ہیں. پاکستان جیسا ماحول ہے جہاں پہ جمہوریت نہیں ہے, ووٹ کسی نے کسی کو ڈالا, وہ نکل کسی جگہ آیا 47, یہاں پہ لوگوں کو لگتا ہے شاید ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کی زندگی آگے پیچھے کر سکتے ہیں. ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. وہ 2 سال 3 سال بعد مرے کہ مرے, ٹھیک ہے نا. الگ بات ہے کہ آگے وہ سپولیے سانپ پیدا کریں گے, لیکن یہ ازل سے اب تک رہے گا. سپولیے سانپ بھی موجود رہیں گے, اور حضرت موسیٰ کا جو انہوں نے عصا پھینکا تھا وہ بھی اللہ کی رحمت اور کرم کے ساتھ وہ موجود رہے گا. اپنی پاور اور اتھارٹی کو وہ اپنے اندر سے ودن, وہ جو ہے اینتھنی روبنس کی جو کتاب ہے نا, جو کتاب ہے کہ جی پاور ان ودن جو ہے, جو یعنی آپ کے اندر ہی جو خاص قوت ہے جی, وہ کمال ہے. اس کو بروئے کار لانا, اس کو منظر عام پہ لانا, اس کو استعمال کرنا, اس سے فائدہ اٹھانا, یہ بے حد امپورٹنٹ ہے. یہ اگر آپ کرنے میں کامیاب ہوئے, اور آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. آسانی اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ
یہ ساری جو ریٹ ریس ہے، یہ نوکری ریٹ ریس ہے. یہ جو کلچرلی شادیاں جس طرح لوگ کرتے ہیں، وہاں پہ دولہا دلہن وہ ہیرو ہیروئن ہو جاتے ہیں، وہ ریٹ ریس ہے. اس کے بعد وہ اگلے دن وہی ماتڑ زندگی ہے جی، وہی کھڑے ہوتے ہیں. وہ یہ کلچرلی فالٹ ہے، پرابلم ہے، یہ ریٹ ریس ہے. ادھر نہ پہنچیں، کیونکہ آپ ایک دن میں وہ یہ سارے ہیرو ہیروئن بن کے پھر ساری زندگی جو ہے وہ ایک مڈیاکر اور عام آدمی کی زندگی جینے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے آپ کو ریئلائزیشن میں صحیح کریں. تو یہ ایڈس کرنے کا مطلب یہ کہ زندگی سمپل ہے. انسانوں نے اس کو کمپلیکس کر دیا، اپنے لیے مسائل کر دیا. اگر آپ اس ریٹ ریس میں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کسی کام کی نہیں ہے. یہ میری بات ایک سمجھ لیں. اگر آپ اسی طرح کی سوچ رہے ہیں کہ ٹپیکل روایتی سوچ ہے آپ کی، اور وہ آپ اسی ریٹ ریس میں رہنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ ان کے لیے ہوگا کہ جو واقعی ان باتوں کو اہمیت دیتے ہیں، اور یا وہ ان باتوں کو استعمال کر کے ان سے فائدہ بھی ہوا ان کو پہلے، تو ان کو بہت فائدہ ہوگا اس کا. تو ویڈیو لمبی ہوگی، اس پہ پھر معذرت، لیکن میرے دل کی باتیں تھی، میں نے کہا آپ سامنے شیئر کروں. کافی سارے لوگ مختلف سوال پوچھتے رہتے ہیں، پھر وہ میری کوشش ہے کہ ایک میں ہی کافی ساروں کو جواب دے دیں، تو ان کو اس کا آنسر مل جائے گا. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.